ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پوری قوم کو ایک دفعہ پھر مبارکباد. 10 وکٹوں سے شکست دی ہندوستان کو. قوم کی خوشیاں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کو پچھلے 3 سال میں پہلی خوشی ہے جو بیچاری ہماری قوم جو ہے وہ اتنی خوش ہوئی ہے اور اتنی دلیر قوم ہے کہ وہ اس ایک خوشی سے، جس کو آبویسلی ان کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ چینی سستی ہو جانی ہے، نہ مہنگائی کی کمر ٹوٹ جانی ہے، نہ بیچاری ملازمتیں ملنی ہیں اس قوم کو، نہ یہاں جاب امپلائمنٹ کا ریٹ بڑھنا ہے. لیکن یہ قوم جو ہے اس کا نیشنلزم اور پیٹریزم کو سلام ہے، اور ان کی جو ہے وہ دلیری کو بھی سلام ہے کہ ان تمام ترین حالات میں جن میں وہ خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، اس کے باوجود وہ آج خوش ہے. اور اس خوشی کو جو ہے وہ ایسے سمجھ کے منایا جا رہا ہے جیسے کہ ان کا مستقبل بھی سنور گیا ہے اور پچھلے 3 سال بھی ان کے اوپر کوئی بری افتاد نہیں آئی تھی. دوسری طرف حکومت کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ پریشرز جاری ہیں حکومت کے اوپر. صرف مہنگائی مارچ نہیں ہے، صرف مہنگائی نہیں ہے، صرف حکومت کے اتحادی نہیں ہے جو اس وقت اب بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں قومی مفاد میں عمران خان صاحب کو جوائن کیا تھا اور قومی مفاد کا اگر سوال ہو تو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں. صرف یہی معاملہ نہیں ہے، صرف یہی معاملہ نہیں کہ کالعدم تحریک جو ہے اس کے آگے حکومت نے فی الحال جزوی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. ان کو مریدکے میں درخواستیں کر کے وزیر داخلہ نے روکا ہوا ہے اور ان سے مہلت مانگی ہے منگل تک کی، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ تمام لوگ سراپہ احتجاج ہے اس گورنمنٹ کے خلاف. ابھی فیض آباد میں پنڈی اسلام آباد کے تاجروں نے اس کو بلاک کرنے کی دھمکی دی ہے کہ وہ ایف بی آر سے ان کے معاملات طے نہیں ہو پا رہے، آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے ایگریمنٹس ہو نہیں پا رہے. احتجاج کا موسم چل رہا ہے حکومت کے خلاف، لیکن ایک دبا ہوا احتجاج، پوری اسرار سے احتجاج عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں اس ملک کے اداروں کے ساتھ. اور وہ احتجاج جو ہے وہ ڈی جی ایس آئی کی تقرری کے اوپر ہے. ہمیں بہکایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، مس لیڈ کیا جا رہا ہے کہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، اس کا لکونہ ختم ہو چکا ہے، وہ پروسیس پتہ نہیں قطر سے چل رہا ہے، قطری خط کی طرح وہ ڈیزرٹ سے آ رہا ہے، سمندروں کے اندر سے آ رہا ہے. لیکن 6 اکتوبر سے اب تک جو ہے آج تک کی ڈیٹ میں 10-15 دن سے اوپر گزر چکے ہیں، وہ نہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک عام سا مسئلہ ہے اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی جو ہے ڈسکریشن ہے آبویسلی پرائم منسٹر کا. اگر وہ ایگری نہیں کرتے تو وہ سیدھا بتا دیں کہ جناب میں ایگری نہیں کرتا اور یہ میری نامینیشن ہے. وہ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور پورے ایک ادارے کو انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. اس وقت ایک تماشا لگایا اس کا. میں ایک بریک لوں گا، اس کے بعد ہمارے جو امپورٹنٹ ترین پینلسٹ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے حکومت جو ان بحرانوں اور چیلنجز میں ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک بلا وجہ کا بحران جو اپنے اوپر لیا ہوا ہے اس کا حل کیا ہے. ایک بریک کے بعد. تو ویورز، میں آپ کو بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ کچھ احتجاج تو حکومت کے خلاف شروع ہوئے ہیں، جام کمال صاحب بھی اپنی وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور کچھ پراسرار مبینہ احتجاج جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی طرف سے آیا ہوا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کو لے کر. سلیم صافی صاحب نے بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ آرٹیکل لکھا، انہوں نے بتایا، میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور آرمی چیف جنرل کنور جاوید باجوہ جو ہیں ان دونوں کی اور سب آن بورڈ تھے پرائم منسٹر سمیت کہ اب آرمی کی روایات اور نئے رولز کے مطابق کم از کم 1 سال کور کمانڈ کرنی ہے جنرل فیض نے. اور اس سلسلے میں مشاورت جولائی میں شروع ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور عمران خان نے پہلے یہ تجویز دی کہ آئی ایس آئی کو کور بنا دیا جائے، لیکن ان کو بتایا گیا ایسا ممکن نہیں ہے بھائی. پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ دسمبر تک انہوں نے رکھا جائے، لیکن آرمی چیف نے دوبارہ واضح کر دیا، اور خود جنرل فیض نے بھی انہوں سمجھایا پرائم منسٹر کو کہ اگر دسمبر میں جائیں گے تو اگلے سال نومبر میں وہ 1 سال کا ٹرنر پورا نہیں کر سکیں گے، تو جنرل فیض حمید صاحب کے لیے ضروری ہے آرمی چیف بننے کے لیے. اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا پرائم منسٹر سے کہ جناب اگر جنرل فیض کے متبادل آپ کے ذہن میں کوئی اور نام ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو لے کے تو آپ بتا دیں، اس کے علاوہ کسی اور جو. تو پرائم منسٹر نے کہا جی میں تو باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید کے علاوہ پوری پاکستان آرمی میں جانتے کسی کو نہیں. اس کے بعد نظام کے مطابق آرمی چیف تقرری اور تبادلوں کا آغاز کیا. ستمبر کے اواخر میں یہ فائنل ہو گیا کون کہاں جا رہا ہے. خود جنرل فیض حمید نہ صرف مکمل آن بورڈ تھے بلکہ پشاور جانے کے فیصلے پہ خوش بھی تھے. وہ 1 دن پہلے تقرری کے اعلان سے پشاور ہو بھی آئے. پرائم منسٹر کو بتا دیا گیا آرمی چیف کی طرف سے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ کام ہونے جا رہا ہے. صحافیوں نے خبریں بھی دے دیں کہ جی جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، ٹیلی فونک رابطے ہو گئے، سب کچھ ہو گئے. 6 اکتوبر کو جب آرمی چیف پرائم منسٹر سے ملنے گئے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی اعتراض اٹھایا جائے گا. یہ سلیم صافی صاحب کا آرٹیکل ہے، اس کے اب تک تردید کہیں سے نہیں آئی. ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ باقی تمام پوسٹنگ سے چونکہ پرائم منسٹر کا تعلق نہیں بنتا، اس لیے ان کی پریس ریلیز آئی ایس پی آر نے پہلے جاری کر دی 6 تاریخ کو. جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی کے اعلان کے لیے 2 بڑوں کی ملاقات کا انتظار ہونے لگا، لیکن پراسرار طور پر خان صاحب کا ذہن رات کو یو ٹرن کھا چکا تھا. بجائے اس کے کہ وہ آرمی چیف سے صاف کہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں وجہ سے ان کی سوچ بدلی ہے، وہ الٹا بچوں کی طرح ان سے ناراض ہو گئے.
اور ہوا یہ کہ عمران خان نے اپنی میڈیا ٹیم کے ذریعے تناظر اپنی ناراضگی کی خبر کو لیک کرا دیا. ساتھ ہی کور کمیٹی کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھنے کا بھی کہا. جنرل فیض صاحب نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا, انہوں نے پرائم منسٹر سمجھایا کہ جناب اس معاملے کو آپ وہاں تک لے کے نہ جائے. یہاں تک تو ٹھیک تھا, انہوں نے مشورہ مان لیا, لیکن نوٹیفیکیشن کے لیے پرائم منسٹر تیار نہ ہوئے, اور یہ فوج کے وقار کا مسئلہ بن چکا ہے. ایک طرف ان کی خواہش تھی اور دوسری طرف پورے ادارے کا وقار. یہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا. جنرل فیض حمید نے 2-3 دن تک شٹل ڈپلومیسی کے لیے جب عمران خان بات نہ مانے تو انہوں نے پرائم منسٹر کو پیغام دیا کہ مقررہ تاریخ پر پشاور کے کور کمانڈر کے طور پر چارج لینے جائے گا, انہوں روکا گیا تو وہ مستعفی ہونے کو ترجیح دیں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو لوگ, صداقت علی عباسی صاحب, سینیٹر مصدق ملک صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ایم جی شعیب صاحب, ارشاد بھٹی صاحب. جنرل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جنرل صاحب یہ سارا سلیم صافی صاحب نے جو کالم لکھا ہے بڑا نیوزی کالم ہے, اس کی کوئی تردید بھی کہیں سے نہیں آئی ابھی تک. پرائم منسٹر اتنی اہم تقرری کو لے کر جو ایک تماشا نکالا ہوا ہے, یہ کیوں نکالا ہوا ہے, اور آپ کا اپنا کومنٹ کیا ہے اس ساری گفتگو جو میں نے آپ کو بتائی ہے ان کے کالم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ مناسب نہیں تھا, میرا خیال ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے تھی اور جلدی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اس میں مسائل بڑے, اس میں زیادہ تر یہ کہ کنسرٹینٹی آپ کے اس محکمے میں ہے جو کہ ایک آپ کا ہراول دستے کا رول ادا کرتا ہے. اس محکمے میں انسرٹینٹی ہے, پتہ نہیں کہ ان کا کون آئے گا, ان کا ہیڈ ان کا کون ہوگا, ڈی جی کون ہوگا. پھر اسی طرح افواہیں اور چہمے گوئیاں وہ بھی مناسب نہیں ہے ادارے کے بارے میں, آفیسرز کے بارے میں, پرائم منسٹر کے بارے میں. یہ بھی میرا خیال ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہے, ہونا نہیں چاہیے تھا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی ہے آپ اس کو فیصلہ کرنے کے بجائے لٹکا کے رکھیں تو اس سے بہتری نہیں آئے گی, اس سے پریشانی زیادہ ہوگی, اس سے حالات بگڑیں گے. میرا خیال ہے کہ وقت دینی چاہیے تھی. آرمی جب بھی کوئی یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہے تو بڑا الیبوریٹ قسم کا ارینجمنٹ ہے جس میں یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں, کیریئر ریکوائرمنٹ چیک کی جاتی ہے, انڈیویجول کی سوٹیبلٹی چیک کی جاتی ہے, پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اویلیبل اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ کئی لوگ زیادہ امپورٹنٹ ایشوز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر فوری طور پہ اسپیئر نہیں کیا جا سکتا. فوج میں اس کا کیا امپریشن جا رہا ہوگا پرائم منسٹر کے اس ڈیلے ٹیکٹک کا؟ میرا خیال ہے اس سے ایک بدگمانی سی پیدا ہوگی جو ہونی نہیں چاہیے. ایک ٹرسٹ کی لیول جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹرسٹ رہنا چاہیے, زیادہ اچھا ہونا چاہیے, ٹرسٹ مضبوط ٹرسٹ ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ان چیزوں سے لازماً ٹرسٹ لیول کم ہو جاتی ہے, میوچل ٹرسٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. رائٹ. صداقت علی بھائی صاحب, آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ آپ پچھلے کئی ہفتوں سے ہمیں آپ لوگوں نے آگے لگایا ہوا ہے کہ یا تو آپ کھل کے بتائیں, پرائم منسٹر کھل کے بتائیں کہ جناب ان کا ایشو کیا ہے, اس کے اوپر ان کا فرض ہے قوم کو اعتماد میں لیں. بڑی فضول باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں, کیونکہ میں تو ذاتیات پہ بلیو ہی نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہے, تو میں تو اس کو یہاں پہ جو ہے وہ ڈسکس بھی نہیں کروں گا, مینشن بھی نہیں کروں گا. لیکن اب پرائم منسٹر کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ پرابلم کیا ہے. یہ تو اب پہلے تو 3 4 5 6 8 10 دن تو یہ آپ کا چل گئی یہ بات کہ جی پروسیس شروع ہو چکا ہے, پروسیس چل رہا ہے. بھائی یہ کوئی قطر سے تو چل کے پروسیس نہیں آ رہا, یا کوئی UN کے ساری کنٹریز نے 190 نے تو نہیں اپروول دینا DGI کا. آپ ہمیں بتائیں نا کہ کیوں پرائم منسٹر ڈیلے کر رہے ہیں, کھل کے بتائیں. آپ کا ملک ہے, آپ عوام کو جواب دیں, کھل کے بتائیں معاملہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے بینگا MNA کیا معاملہ ہے؟ کامران صاحب, سب سے پہلے آپ کو, آپ کے جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو اور پورے پاکستان کو بہت بہت مبارک کہ بڑے عرصے بعد ہمیں بہت بڑی ایک کرکٹ کے میدان سے خوشی ملی, اور ہمارا ایک آرچ رائیول ہے اس کو ہم نے بڑے یعنی کنونسنگ اور بڑے ایک تاریخی طریقے سے خیر مبارک جی. تو وہ بڑی خوشی کا دن ہے, پورا پاکستان خوشیاں منا رہا ہے. دوسری بات, آپ نے کسی پریشانی کا اظہار کیا تو یہ انٹر انسٹیٹیوشنل معاملات ہیں, اور کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیڈ لائن نہیں گزر گئی. ٹھیک ہے, جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے, لیکن اگر دیر بھی ہو رہی ہے تو ہمیں دونوں اداروں کے جو اس معاملے میں جو سیریسنس ہے اس کا اندازہ ہے. اور چونکہ یہ معاملات پبلک ڈومین میں ڈسکس نہ ہوتے ہیں, نہ ہونے چاہیے, اس لیے اتنا ہی ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا. اور جو ذمہ داران ہیں گورنمنٹ کے, وزیر اعظم صاحب اور جو فوج کے ذمہ داران ہیں, ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اگر کوئی ڈپارٹمنٹ میں پروسیجر میں کوئی ڈیلے بھی ہے تو اس سے کوئی بہتری آئے گی انشاءاللہ. میں سر آپ کو بغیر کوئی ٹونٹ کیے میں صرف جاننا یہ چاہ رہا ہوں, نہیں ڈسکس تو آپ لوگوں نے کروایا ہے نا اس کو. سر آپ تھوڑا بتائیں نا ڈیلے کس چیز کا ہے, تھوڑا بتائیں تو کمپلیکیشن کیا ہے اس کے اندر. دیکھیں یہ ڈیلے کسی گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہے, یہ ٹاپ باس جو ہے پرائم منسٹر جو ہیڈ ہیں, جن کا یہ آئینی اختیار ہے ہیڈ چوز کرنے کا DGI,
ان کے درمیان اور فوج کے درمیان کا معاملہ ہے. اس کو گورنمنٹ لیول پہ یا ایم این اے لیول پہ نہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور نہ یہ میرا خیال ہے ہمارے وزراء کو بھی اس بات کی بہت زیادہ کو معلومات ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامران شاید کوئی ڈیڈ لائن کسی کی ریٹائرمنٹ تو آ نہیں گئی کہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈپارٹمنٹ سربراہ کے بغیر ہے. چیزیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ جلدی مطلب آپ کے خیال میں جو یہ 4-5 پوسٹنگ جو ہوئی ہوئی ہیں 6 اکتوبر سے اناؤنس ہوئی ہوئی ہیں یہ ہوا میں معلق رہے ہیں تو کوئی ڈیڈ لائن کا مسئلہ نہیں ہے, آپ سال بھی گزار سکتے ہیں اس کے اوپر. ابھی دیکھیں جو لوگ کامران جو لوگ اس کے فیصلے کرنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے آپ سے اور باقی لوگوں سے زیادہ ذمہ دار بھی ہیں, زیادہ ان کے معلومات بھی ہیں اور زیادہ سمجھ بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے اپنے جو ان کا اختیار ہے اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اور اس معاملات کو میرا خیال ہے کہ پبلک ڈومین میں اور پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس جو ہمارا سربراہ ہے اس میں کیا خوبی اور کیا خامی ہے. لہٰذا نہیں ہم کسی سربراہ کے خوبی اور خامی کی بات نہیں کر رہے, ہم تو خوبی اور خامی کی بات نہیں کر رہے, ہم تو پرائم منسٹر کی فیصلہ سازی کے ڈیلے کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے آپ نے کہا جی پرائم منسٹر کے لیول کا, لیکن یہ بھی تو آپ کا سوال اٹھانا آپ کا حق ہے سر. میں تو لیکن یہ کہہ دینا کہ شاید ہم اور مجھے اور آپ کو بہت فکر ہے, ان کو فکر نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ساری معاملات جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان اداروں کو بہت سر میں نے تو صداقت بھائی اب تو میں بڑا محتاط ہو گیا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے, میں نے تو فکر کی بات ہی نہیں کی, میں نے تو آپ سے ہاں مصلحت میں نے تو صرف آپ سے وجہ جاننی چاہیے تھی. کوئی اس میں قومی مصلحت ہی ہوگی. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب, میری اطلاع کے مطابق اس حد تک معاملہ ہوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس معاشرے میں. جی میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو ان کرنے کے لیے, چاہے کوئی وہ سیاستدان ہے چاہے کوئی غیر سیاسی آدمی ہے, اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ وہ صرف مذہقہ خیزی ہیں. سر یہ تسلی ہوگی آپ بھی میری طرح معصوم ہیں اس معاملے میں, گورنمنٹ کے ایم این اے ہونے کے باوجود آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی لاجیکل وجہ ہے. یہ اچھا یہ صحیح پوائنٹ آف ویو ہے, ورنہ پہلے تو آپ لوگوں نے بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا نا, ابھی وہ پروسیجر لکنا ہے. نہیں میں خوش ہوں اس بات سے, آپ رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں. جی جی بھٹی صاحب, اب ذرا بھٹی صاحب کی رائے سنیں. بھٹی صاحب یہ جنرل فیض صاحب نے مستعفی ہونے کو بھی ترجیح دینے کی پیغام دے دیا تھا کہ اگر مقررہ تاریخ تک پرائم منسٹر نہ مانے, پرائم منسٹر نے یو ٹرن بھی اس پہ لے لیا, وہ آن بورڈ بھی تھے. تو ہمیں بتا دیجئے کہ 25 اکتوبر کی ڈیٹ نہیں تھی اس کی تمام چیزوں کی ٹرانسفرز کی اور لینے کی اور چارج سنبھالنے کی, اور جتنے سمپل وے میں یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کیوں نہیں کھل کے بتا رہے اگر ان کا کوئی پرابلم ہے ان کو ان تمام چیزوں سے, اور امپیکٹ کیا ہے اس کا فوج کے اوپر آپ کے خیال میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کامران بھائی کہ آپ اپنا ایک پروگرام جو ہم نے پہلے اس پہ کیا تھا اس میں جو ہم باتیں کی تھی 80% اسی کالم میں ہیں, صافی صاحب کے کالم میں 20% نئی باتیں ہیں اور باقی وہ آلریڈی کر چکے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ فوج حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے. فوج اور حکومت اللہ کرے جس طرح یہ 1 پیج پہ ہیں اسی طرح اگلی حکومت میں آئیں, اور کوئی کسی کا پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی کسی کا وہ نہیں ہوتا کہ یہ علیحدہ کام کر رہے ہیں, علیحدہ کر, اللہ کرے اکٹھے مل کے کریں اور سارا کچھ کریں. لیکن ہوا کیا ہے, کیا اس حکومت نے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جن صاحب نے جو کہا نا کہ مسٹرسٹ سے زیادہ فوج ہرٹ ہے. فوج ہرٹ کیوں ہے, فوج دکھی کیوں ہے, فوج تکلیف میں کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ فوج نے کوئی احسان نہیں کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں فوج اس حکومت کے ساتھ تھی, اس حکومت کے اگلی حکومت کے ساتھ بھی ہوگی کیونکہ ہونا چاہیے, لیکن فوج نے اس حکومت کے لیے کیا نہیں کیا. امریکہ, چین, قطر, یو اے ای, سعودی عرب سمیت ملکوں سے تعلقات ہوں, فوج آگے تھی. ادھار پیسوں سے ادھار تیل تک فوج آگے تھی. داخلہ پالیسی سے خارجہ پالیسی تک فوج آگے تھی. تحریک لبیک سے نبٹنا ہو, فیٹف والے معاملات ہوں, فوج آگے تھی. اور جی بی معاملہ ہو یا مسئلہ کشمیر ہو, فوج ان کے ساتھ تھی. کرونا ہو, ٹڈی دل ہو, فوج ان کے ساتھ تھی. چینی آٹا, گندم بحران ہو یا کرونا ویکسین منگوانی ہو, فوج ان کے ساتھ تھی. فوج ہراول دستہ سی, ان کی مددگار تھی. عمران خان کہہ چکے میرے ایجنڈے کے ساتھ ہے, فوج ان کے ایجنڈے کے ساتھ تھی. پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے بھی ساتھ ہے. ان کے یہ بھی کہا انہوں نے. ہاں, ان کی بیڈ گورننس, ان کی بیڈ پرفارمنس, بد دعائیں فوج کو. بھائی جی یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے, میں نہیں مانتا اس بات کو, لیکن کیا ڈیبیٹ ہوتی, لائے جی فوج لائے ان کو. ان کی مہنگائی, بے روزگاری, غربت, بد دعائیں فوج کو. ان کی آپسی لڑائیاں, ان کی زبان درازیاں, بھگتا فوج نے. ان کے سرکسی فیصلے, ان کے یو ٹرن, بھگتا فوج نے.
فوج کے خلاف سوشل میڈیا ٹرینڈز کتنے چلے ہیں آپ کو یہ پچھلے 3.25 سالوں میں سب کو پتا ہے. بالکل. جلسے جلوسوں ریلیوں میں فوج کے خلاف کیا زبان استعمال ہوئی ہے آپ کو پتا ہے سب کو. فوج ان کیا خلائی مخلوق بن گئی, فوج سلیکٹرز بن گئی. کیا نواز شریف, کیا مریم نواز, کیا بلاول بھٹو, کیا مولانا فضل الرحمان, کیا سیاستدان, کیا تاجر, کیا بیوروکریسی اور کیا میڈیا, جس کو 3.25 سال میں موقع ملا 100% صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی بیڈ گورننس اور اس حکومت کی بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے فوج کو باتیں اور کن باتیں کیا کن کی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو نالائق ہیں, یہ تو نااہل ہیں, یہ تو کاری کچھ نہیں سکتے. کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سلے میں کیا دیا انہوں نے, سلے میں کیا دیا, بدلے میں کیا دیا؟ وہ فوج جو اس وقت بھی سرحدوں پر کھڑی ہے اور جانیں قربان کر رہی ہے, وہ ایجنسی جو اس وقت بھی چمکھی لڑائیاں لڑ رہی ہے دشمن کے خلاف, اور اسے تماشا بنا دیا انہوں نے. عدلیہ سے لڑ چکے تھے, ایف آئی اے, الیکشن کمیشن, نیب سے پنجہ آزمائی کر چکے تھے, میڈیا سے کر چکے تھے, بیوروکریسی, تاجر, دوست ممالک, اپوزیشن سب سے کر چکے تھے. ایک فوج رہ گئی تھی, اس کے ساتھ بھی. بھٹی صاحب لیکن یہ کیوں کیا ہے, 6 سپتمبر ایسا کیا کیوں ہے, یہ تو بتائیں نا, کیوں ہوا, ہو کیوں رہا ہے یہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہی بات دوسری چلی جائے گی. 6 مہینے پہلے یہ سارا ڈسکشن, جیسے آپ نے بھی اس سے پہلے پروگرام میں, پھر 3 مہینے پہلے بعد, پھر اس کے بعد 2 دن پہلے, پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں, پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کی کوئی چوائس, پھر اس کے بعد بتایا کل یہ ہم پریس ریلیز جاری کرنے لگے ہیں, اس کے بعد بتایا کہ ڈی جی آئی اگلی وہ کم از کم 1 سال ان کو پور کرنی پڑے گی, وہ کرنا سب. یہ ٹھیک ہے لیکن بھٹی صاحب کیوں یہ مسٹرسٹ پرائم منسٹر نے کیوں پیدا کیا, ہرٹ کیوں کیا, کیوں ڈیلے کر رہے ہیں, وائی؟ اس کا ایک آسان سا تو جواب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا کوئی ایک ایسا فیصلہ بتا دیں کہ جس میں انہوں نے وقت پہ کیا اور ڈیلے نہ کیا. سر لیکن یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے نا, دیکھیں نا, یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے, یہ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے. دوسرا یہ سینسٹیو ایشو ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس پر میں آگے نہیں جملے بولنا چاہتا, میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ یہ کیوں کیا. یہ وزیر اعظم صاحب خود اچھی طرح جانتے ہوں گے, ان کو رائٹ. مصدق ملک صاحب کہ جو ہماری فوج ہے, سب کی فوج ہے, اس کو تماشا بنا دیا انہوں نے. بالکل بھائی, یہ تو آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں مصدق ملک صاحب اس وقت, اور بڑی انقلابی تبدیلی آئی ہے شہباز شریف صاحب کے بیانات میں. انہوں نے میرے حساب سے تو نواز شریف صاحب کو کہہ دیا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پی ایم ایل این سے نہیں ہے. انہوں نے آج پی ایم ایل این کو کل نکلا دیا, پی ایم ایل این سے نکال دیا نواز شریف صاحب کو. تو سن لیں انہوں نے کیا کہا ہے شہباز شریف صاحب نے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. سنوائیں جی. یہ آج بات کہنا چاہتا ہوں, افواج پاکستان کے جو سربراہوں کے خلاف عوامی جلسوں میں نعرے لگانا نہ صرف قومی مفاد کے خلاف ہے بلکہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. فیصلہ آباد میں نعرے جس نے لگائے اس کا ہماری پارٹی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ وہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے, نہ وہ ہماری پارٹی کا عہدیدار ہے. یعنی کہ مصدق بھائی, سربراہان اداروں کے خلاف سب سے پہلے نعرہ بازی تو نواز شریف صاحب نے لندن سے کی, تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ان کا تعلق پی ایم ایل این سے نہیں ہے, تو نواز شریف صاحب کو نکال دیا. یا نئی اسٹریٹجی آ گئی آپ لوگوں کی, اور نواز شریف صاحب آن بورڈ ہے کہ اداروں کے سربراہان کے خلاف نعرہ لگانے والا پی ایم ایل این نہیں ہے, بات کرنے والا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات جوڑی. ٹھیک ہے, اینگل نکالا جی, اینگل. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ایویں تو نہیں وہ پیدا ہوتا نرگس میں. وہ یعنی میں بھی آپ کے ابتدائیے میں سوچتا رہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیسے جوڑیں گے اس بات کو, کس بات سے جوڑیں گے. لیکن مان گیا میں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی کا, میاں نواز شریف کا, میاں شہباز شریف صاحب سب کا موقف جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ نواز شریف صاحب صرف ان اشخاص کی بات کر رہے ہیں جو کوئی ایسا عمل کرتے ہیں یا انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو ماورائے آئین ہیں یا ماورائے قانون ہیں. اور ہر جگہ پہ جہاں پہ گفتگو ہوئی ہے, جہاں پہ کسی بھی شخص کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یا ان کے متعلق تبصرہ کیا گیا ہے, وہاں پہ یہ بات پہلے کہی گئی ہے کہ ہم ادارے کی بات نہیں کر رہے, مگر اگر کوئی ایک شخص, اور آپ بھی بہت سے پروگرام کر چکے ہیں, آپ پرویز مشرف صاحب پہ بھی کر چکے ہیں, اس سے پہلے آنے والے ڈکٹیٹرز پہ بھی کر چکے ہیں, بعض دفعہ زیر لب آپ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. مشرف صاحب کو تو کبھی نہیں کیا میں نے, ان کے تو میں ساتھ ہوں. ہاں وہ آپ کا محبت کا رشتہ تھا, جی بالکل, پہلے کے ڈکٹیٹرز کو تو کرتے رہے ہیں آپ. جی. تو
تو بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کے کسی بھی شخص کا جو کرٹیسزم ہے وہ ادارے پہ نہیں ہے، وہ صرف ان ایکٹیویٹیز لیکن جنرل باجوہ صاحب پہ اور جنرل فیض پہ تو کرتے رہے ہیں نا وہ تو. اب آج جو شہباز شریف صاحب نے نئی لائن دی ہے، میرا صرف اتنا سوال ہے، اور مریم نواز صاحب نے یہ لائن پکڑی ہے کہ اب اچھا ہے آرمی چیف کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم بھی بڑے خوش ہیں. تو نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہے، اب بات نہیں ہوگی آرمی چیف کے اوپر، ہمارے بڑے رسپیکٹڈ ادارے کے رسپیکٹڈ سربراہ ہیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو میک ہم کنٹروورشل. جی مجھے جو پارٹی کے متعلق جو میرے پاس خبر ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی کی پالیسی پہلے بھی یہی تھی اور اب بھی یہی ہے، کسی ادارے پہلے تو یہ نہیں بات کریں گے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے مصدق بھائی، یہ آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ تھوڑا یہ تو بتائیں. جی میرے خیال میں خان صاحب کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کا ہیوبرس کو اردو میں آپ کیا کہیں گے، انا ہے یا غرور ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کی زد میں ایک کے بعد دوسرا ادارہ جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ واحد ادارہ نہیں ہے جس کو وہ ایک طرح سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے یا زیادہ طاقتور کون ہے. اس سے پہلے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر بھی کیا، اسی طرح کی 50 آزمائی جو ہے وہ کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی. ابھی انہوں نے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ کوئی سربراہ ریٹائر نہیں ہو رہا، تو وہ تو ایکسٹینشنز کے اوپر ملک چلاتے ہیں. آپ دیکھیے آئین سے ماورا انہوں نے ایکسٹینشن کر دی چیئرمین نیب کی، اور یہ کوئی واحد چیز نہیں. آپ جس ادارے کو دیکھ لیں، اور ابھی میرے خیال میں مجھے ایسے لگ رہا ہے میں تھوڑی سی ریڈنڈنٹ بات کر رہا ہوں، چاہے آپ میڈیا کو دیکھ لیں کیسے انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، چاہے جو ان کے اپوننٹس ہیں ان کو دیکھ لیں، کبھی ہیروئن ڈال کے، کبھی جیلوں میں موت کی کال کوٹری میں ڈال کے. تو کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جو ان کے عطاب میں نہیں آیا ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس ہیوبرس، اور یہ ہیوبرس بڑی ایک عجیب نوعیت کا ہے. آپ دیکھیے کہ خان صاحب کو ماجد خان صاحب لے کر آئے تھے کرکٹ میں، اور پھر دیکھیں انہوں نے ماجد خان صاحب کا کیا حال کیا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بلینز، کتنے ارب روپے خرچے جہانگیر خان ترین نے اس پارٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے، چلانے کے لیے. تو جہانگیر ترین خان صاحب کو استعمال کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. آپ دیکھیے علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے، لیکن آپ کو مصدق بھائی صاحب لگتا نہیں جس طرح مریم نواز صاحب نے جنرل فیض صاحب کا نام لے کے ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا بھی ریئیکشن شاید وہ لے رہے ہوں گے. میں ان سو مینی ورڈز اتنا ہی کہہ سکتا ہوں صرف، اور آپ نے بھی کوئی مناسب کام نہیں کیا. چلے آپ کو اگر میں نے تو آپ کو اپنا نقطۂ نظر جو ہے اس اپنی گفتگو کے شروع میں ہی بتا دیا کہ ہمارا کرٹیسزم کبھی بھی اداروں پہ نہیں ہے، اور پاکستان کا آئین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی ایک خاص فیصلہ ایسا کیا جائے جو ماورائے آئین ہو، یا کوئی ایک شخص کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے جو ماورائے آئین یا قانون ہو، تو اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو اہم چیز ہے جو اب آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پچھلے چوتھا ہفتہ شروع ہو گیا، مہینہ ہونے کو ہے یہ تمام اعلانات کے بعد. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پورے مہینے کے اندر کیا فوج نے کوئی ٹویٹ کی ہے، یا فوج نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے، یا کسی اپوزیشن لیڈر نے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہو اور کوئی پریس کانفرنس کی ہو؟ ابھی ہمارے بھائی اعتراض کر رہے تھے کہ آپ اس پہ کیوں پروگرام کر رہے ہیں پبلک کے اندر تو صرف پروگرام حکومت نے کیا ہے. یہ بات کس نے لیک کی کہ یہ حکومت ربر سٹیمپ نہیں ہے؟ حکومت نے لیک کی. کابینہ کے اندر، بالکل حکومت نے جی لیک اس کی. کابینہ کے اندر تو صرف کابینہ کے اراکین تھے، پی ٹی آئی کے ممبران تھے. بالکل یہ سلیکٹیوٹی کے ساتھ لیک کی گئی. کہ میں ربر سٹیمپ نہیں بیٹھا تھا، جی میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حکومت کے ایک بڑے اہم رکن نے یہ کہا کہ کوئی پروسیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں فالو ہوا تھا. آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے پتہ ہے بڑے مدعا ہیں تمام ہمارے اداروں کے، اور سب کو ہونا چاہیے. بتائیے کہ یہ امپلیکیشن کس نے نکالی کہ کوئی ایسا طریقہ کار جو فوج نے اپنایا ہے یا اداروں نے اپنایا ہے وہ ارریگولر تھا؟ یہ گفتگو کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا یہ پہلی مرتبہ ڈی جی آئی اپوائنٹ ہوئے ہیں؟ روز کوئی نہ کوئی وزیر پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ پریس کانفرنس کیوں کرتا ہے؟ یہ بات کیوں لیک کی گئی کہ ہم انٹرویو کریں گے؟ سر یہ تو بات ہی فضول ہے نا کہ پروسیس، وہ تو میں کہہ چکا ہوں مصدق بھائی، یہ تو امپاسبل سی بات ہے نا. اس کی کوئی ایسی وجہ ہے جو اس وقت گورنمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، گورنمنٹ کے ایم این اے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور پولیٹیسائز کر رہے ہیں. دیکھیں میں بتا رہا ہوں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پھر جب باتیں اٹھتی ہیں ادھر ادھر کی، پھر کہتے ہیں جی یہ باتیں کو کرتے ہیں وداؤٹ ایویڈنس. حالانکہ میں تو بلیو نہیں کرتا ان باتوں پہ، لیکن یہ موقع پرووائڈ کرتے ہیں کچھ کج فہم لوگوں کو باتیں بنانے کا، یہ موقع پرووائڈ کرتے ہیں. اور مجھے یہ موقع مل رہا ہے اس وقت
جی بتائیے مصدق کامران صاحب، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس پورے ملک میں اس وقت ابھی جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں بیٹھے ہوئے ہیں، عباسی صاحب بڑے قریبی دوست ہیں، آپ ماشاءاللہ نہ صرف خود اہل قلم ہیں بلکہ تمام دوست آپ کے جو ہیں وہ صحافی ہیں، ہمارے بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہر طرف تعلقات ہیں. کسی شخص کو پورے پاکستان میں نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور اس انسرٹنٹی کی وجہ سے جو پہلے ہی مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی تھی، وہ اس بے یقینی کی فضا کے اندر سٹاک مارکیٹ بھی برباد ہو رہی ہے، روپیہ بھی سر بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اسی گورنمنٹ کے ہمارے معزز ایم این اے سے پوچھیں گے کہ بھائی اتنے پریشر جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ٹیوزڈے کی ڈیڈ لائن، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی تاجروں کی سٹرائک، ابھی مہنگائی کے جلسے حملے، ابھی آپ کے خالد مقبول صدیقی جو کہہ رہے ہیں سلوا دیں، اور اس کے بعد ذرا بلکہ آ کے سلواتا ہوں وہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ سے، تو آپ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں شاید یہ غلط فہمی ہے کہ دیر از نو سیکنڈ چوائس. فیصلہ اگر عوام نے کرنا ہے تو دیر از آلویز اے چوائس. ایک بریک کے بعد یہ بھی واضح کروں گا آپ کو. صداقت بھائی، آپ کی اتحادی گورنمنٹ جام کمال کی وزارت اعلیٰ وہ جا چکی ہے، اتحادی آپ کو چھوڑنے کو تیار پھر رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف مارچز ہو رہے ہیں، اوپر سے آپ نے ڈی جی آئی سائی کا معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے. آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ یو آر دا اونلی چوائس؟ یہ اوور کانفیڈنس تو نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ اچھا، پہلی تو یہ کہ جو مصدق صاحب نے اپنی میٹھی میٹھی زبان میں فوج کے ادارے کے اور اس کے سربراہان کی قصیدے پڑھے، مجھے تو لگے ہی نہیں کہ مصدق ملک نون لیگ کے کوئی نمائندے ہیں. مریم نواز اور نواز شریف کے جو فوج کو بطور ادارہ ایسے ہدف تنقید بناتے ہیں جیسے کوئی خدا نہ خواستہ ان کا تعلق کسی غیر ملک سے ہو. جو آپ کو کارگل کی پوری فوج پہ جو سارا انہوں نے ڈالا، سر موجودہ حالات پہ آ جائیں. ڈان لیکس کرنے والے ہیں، برے لوگ ہیں یہ تو. میں تو آپ سے سوال پوچھا ہے سر. وہ موجودہ نہیں میں ذرا مصدق صاحب کی معصومیت کا ذرا تھوڑا سا وہ تو کر لوں. جس طریقے سے میٹھی میٹھی زبانوں سے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سن تو لے مصدق صاحب، میں نے آپ کی ساری کہانی سنی ہے نا، تھوڑا سا مجھے بات کرنے دیں. مصدق صاحب جس پیار سے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے ڈان لیکس کروایا، وہ پارٹی ہے جن کے بیان کو آئی سی آئی جے میں ہمارے خلاف استعمال ہوا، یہ وہ پارٹی ہے جو سربراہان کے اداروں کے سربراہان، دونوں سربراہان کا نام لے کے تضحیک امیز رویہ اختیار کرتے تھے. چلے اس سارے پروسیس میں کم از کم مسلم لیگ نون نے تو یو ٹرن لیا، یہ بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ میرا خیال سے آپ یو ٹرن لے کے ان کے قریب آ گئے، یہ تو ویسے ہی ہیں. جی آ جائیں. جی بہرحال یہ میرا نہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ چار آج کل کچھ ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو مل نہیں رہا. چلیں اللہ کرے ان کو. میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں خودکشی کا کیوں مظاہرہ کر رہے ہیں صداقت بھائی؟ سیاسی خودکشی پہ کیوں مادہ ہوئے ہوئے ہیں؟ کیا چکر ہے؟ پورا پرائم منسٹرشپ اور حکومت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ہاں میں ادھر انقلاب بلانا. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں کو تھوڑی نہیں بڑھنی گل. اچھا بہرحال اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں سیدھا جی بھائی، کہ اداروں کا معاملہ ہے، ادارے ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں اور یہ واقعی ون پیج والے ہیں، یہ اندر سے ڈان لیکس کرنے والے نہیں ہیں. اب رہی بات کہ سوائے مہنگائی کے سارے معاشی شریعے پازیٹیو ہیں، انویسٹمنٹ پازیٹیو ہے، ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں، کرنسی پہ دباؤ وہ تھوڑا سا نیگیٹو ہے لیکن اس سے بھی ایکسپورٹ کا اور گروتھ کا فائدہ. یار یہ آپ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے آپ کے خلاف مارچز میں، ان کو بتا رہے ہیں، ووٹر کو بتائیں گے 2023 کے الیکشن میں. اچھا سنیں نا، اب انہی کی آخری کی طرف یہ کامران یہ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ صداقت بھائی دفع کریں لوگوں کو، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کی بات تو کرنے دیں یہی سڑکوں. یار آپ بتائیں نا، میرے سوال کا جواب ہے. یار ان کو دفع کریں، آپ چھوڑیں ان کو سیاسی طور پہ دفع کریں. آپ سوری ٹو سے مصدق بھائی مائنڈ نہ کیجیے گا. نہیں میں آپ کے علم ہی لے لیتے کرنے لگا تھا. میں سیاسی طور پہ دفع کر دیا. 3 دفعہ کہا تو میں بند کرنے لگا. نہیں سر سوری میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. جی بھائی بات ہو گئی. جی نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ڈائیورٹ کر رہے ہیں نا سڑکوں پہ ہیں. ایک اگر اچھا سنیں نا، ایک اگر ایف بی آر سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا شناختی کارڈ اور ان کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ریکارڈ نہ ہو، تو ہم نے یہ کمٹمنٹ کر کے ہیں کہ ہم نے 8,000 ارب تک کا ریونیو لے کے جانا ہے، اور جب تک تاجران اس سسٹم میں نہیں آئیں گے تب تک بات نہیں بنے گی. دوسری بات رہے گی یہ اپوزیشن والے جو احتجاج کر رہے ہیں، یار ان کا تعلق کیا ہے؟ یہ تو وجہ ہے اس مسئلے کی، اور ان کی یہ بے وقتے لوگ ہیں. ان کو تو اگر مریم صاحب کو بیان دیں تو شہباز اگلے دن نیا بیان دے رہے ہوتے ہیں. سر پوائنٹ آگے مجھے کوئکلی آگے جانا ہے، جنرل صاحب کی طرف جانا ہے. جنرل صاحب آپ کے خیال میں پرائم منسٹر جو ہے اس وقت ان کا کانفیڈنس لیول تمام چیزوں کو لے کر جو ملک کے حالات چل رہے ہیں صحیح پوزیشن پہ کھڑے ہیں پرائم منسٹر سے، اور وہ سمجھتے ہیں میرے علاوہ چوائس بھی کوئی نہیں ہے عوام کے سامنے یا کسی اور کے سامنے؟ دیکھیں جہاں پہ پوری
میرا خیال ہر پولیٹیکل پارٹی یا اینالسٹ جو ہیں وہ یو ٹرن کا ذکر کرتے رہے ہیں. بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جہاں پورا پاکستان کہتا رہا کہ یہ چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے, جیسے بزدار صاحب کا قصہ ہے, وہاں پرائم منسٹر اتنے ریجڈ ہیں کہ وہ ان میں فلیکسیبلٹی نظر ہی نہیں آتی. یو ٹرن تو چھوڑ ہی دیں آپ. تو بات یہ ہے کہ اس میں ڈیسیژن میکنگ میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی یا تو اپنی کوئی پرسیپشنز میں فرق ہے جو عام آدمی سے نہیں ملتی, یا یہ کہ توجہ ادھر نہیں ہے اور اپنی انا یا اپنا ایک خواہش کے مطابق چلنے. پرابلم ڈیسیژن میکنگ کی ہے. ڈیلیز یا وقت پہ اگر فیصلہ نہ کیا جائے تو پھر اچھا فیصلہ. لیکن جنرل صاحب یہ اس میں ڈیسیژن میکنگ کا کیا اتنا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے سمجھائیں نا کہ پریروگیٹو پرائم منسٹر کا ہے, کھول کے کہیں, مردانہ وار کہیں کہ مجھے یہ بندہ نہیں تو وہ بندہ, وہ بندہ نہیں تو یہ بندہ, یہ بندہ نہیں تو وہ بندہ. اس میں کون سا ڈیسیژن میکنگ کا مسئلہ ہے سر؟ یہ تو انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے, ابھی وہ لمبا پروسیس چل رہا ہے. کامران ہو سکتا ہے یہی ڈیسیژن نہ کر سک رہے ہوں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی تو ڈیسیژن کا مسئلہ ہے, اس پہ بھی تو فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں. ہاں صحیح بات ہے یہ بھی تو فیصلے کا حصہ ہے کہ نہیں. بھٹی صاحب یہ جنرل صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, آپ ایگری کر رہے ہیں کہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوا ہوا ہے کہ کچھ کہوں یا نہ کہوں؟ ہاں, کچھ کہوں یا نہ کہوں یا چپ رہوں. آپ پتہ نہیں کیا وزیر, یہ تو وزیر اعظم صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں, وزیر اعظم صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کے پاس اللہ نے ایک بڑا موقع دیا, ابھی بھی سال پورا پڑا ہوا ہے, اس سے اگلا سال تو الیکشن کا ہے. جیسے کہا ابھی آپ نے بتایا کہ اپوزیشن سڑکوں پہ ہے, تحریک لبیک سڑکوں پر ہے, جام کمار حکومت تو چلو چھوڑ دیں, وہ تو بلوچستان چھوڑ دیں, جو فیٹف کی تلوار مسلسل لٹک رہی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کا کک پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے. اور ایک خبر آ رہی ہے کہ ہم نے ان کی شرائط ہی مان لی ہیں, دوسری خبر آ رہی ہے کہ اب شاید کچھ اس میں جمع تفریق ہوئی ہے. CNN خبر ایک دیکھ چکا ہے کہ وہ کوئی پاکستان اور وہ جو پاکستان تردید کر ایگریمنٹ ہو رہا ہے جی, ہواؤں میں ہے. یہ جی ڈی پی, ہاں یہ جی ڈی پی سے مطلب گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ نہیں, بلکہ جی ڈی پی سے مطلب ہے گیس, ڈیزل, پیٹرول. وہ عوام کی پہنچ سے دور ہے. وعدے دعوے نعرے جو ہم سے کیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے, تبدیلی کا جو وعدہ کیا وہ سارے کرتے کرتے اچانک پتہ نہیں وہ کیا ہو گیا ہے, کیا نہیں ہوا. شکر ہے کہ اب وہ 3 دن سے سعودی عرب میں ہیں, آج ان کی میٹنگ شروع ہوئی ہیں, اس سے پہلے 2 دن انہوں نے عمرہ کیا ہے. اللہ کرے ان کی دعائیں قبول ہوں ملک کے لیے. لیکن اگر جس طرح کے ملک کے حالات ہیں, لوگ اپنے دورے مختصر کر دیتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. اگر وہ آج 1 دن کے دورے پہ چلے جاتے ہیں جس میں ساری یہ مصروفیات نپٹا لیتے, لیکن ان کی مہربانی, انہوں نے شیخ رشید صاحب کو ادھر سے بلا لیا کہ آپ نہ جائیں میچ دیکھنے, ورنہ وہ بھی میچ دیکھنے جا رہے تھے. تو بہرحال یہ قوم ہے, قوم دیکھ رہی ہے ان کی طرف سے, انہوں نے قوم سے وعدے کیے ہوئے ہیں اور اب دعا کریں کہ یہ کر لے. اور پھر ایک مرتبہ اللہ کرے کہ صداقت عباسی صاحب کی اور ہماری ساروں کی ہو کہ جتنا کچھ ہو چکا ہے اگر اس سے آگے نہ جائے, جلدی فیصلہ کریں تاکہ یہ پورے ملک کا. بالکل ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا. مصدق صاحب آپ لوگوں پہ تھوڑا سا مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہیں بڑے معاملہ فہم پولیٹیکل ریئلسٹ شہباز شریف صاحب, وہ بیچارے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملے ٹھیک کریں ریلیونٹ کوارٹرز میں, اوپر سے لندن سے بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب وہ جو ہے اس کو ڈسون کر دیتے. تو یہی کانفیڈنس کی وجہ ہے عمران خان صاحب کی کہ نہ پنجاب میں گورنمنٹ کی کسی تبدیلی کا حصہ بنتے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی جتنا بھی کہتے ہیں, نہ ویسے کسی اور اس کا حصہ بن رہے ہیں. تو آپ irrelevant نہیں ہو رہے 2 کنٹراڈکٹری لیڈرشپ تھیمز کے اندر, اور عمران خان صاحب کی کانفیڈنس کی وجہ ہے آپ. دیکھیے پی ایم ایل این کے اندر اس کی جو قیادت, جو اس کی سربراہی جو کر رہے ہیں, وہ جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. اور میں نے کئی مرتبہ آپ کے پروگرامز میں آ کے یہ کہا کہ بعض مرتبہ کسی ایک ڈیسیجن پوائنٹ کے اوپر حکمت عملی یا طریقہ کار میں تو فرق ہو سکتا ہے, لیکن جو جنگ نواز شریف صاحب نے شروع کی ہے آئین کی اور قانون کی, جس کی آپ کو باز گشت اب ہر طرف سنائی دیتی ہے, ہر بندہ آئین قانون کر رہا ہے, وہ بات ختم نہیں ہوگی. یہ ملک چلانے کے لیے بہترین طریقہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے, اور یہی پیغام ہے نواز شریف صاحب کا. دوسری آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں, آپ نے سوال کی شکل میں یہ بات کی, میں آپ کو اس کا جواب دیے دیتا ہوں کہ اس ملک میں اتنا سیاسی تناؤ پیدا ہو چکا ہے
کہ خان صاحب حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور چوائس کسی کے پاس نہیں ہے ماں سوائے عوام کے پاس تو ہے، لیکن خان صاحب کا خیال یہ کہ مجھے ہٹائیں گے تو لائیں گے کسے، اور تو کسی پہ یہ اعتماد نہیں ہے. تو خان صاحب نے ایک نئی ٹیکنیک اپنائی ہے اور وہ ٹیکنیک ہے بلیک میلنگ کی. اس سے پہلے تو وہ صرف اپوزیشن کو بلیک میل کر رہے تھے، اب وہ سب کو بلیک میل کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے ویڈیوز ریلیز کی نیب کے چیئرمین کی، وہ کیا تھا؟ ان کی ایک ایس اے پی ایم ان کے ایڈوائزر نے کی، اپنے چینل پہ کی. کیوں کی جی ویڈیو ریلیز؟ اور اس کے بعد کیوں وہ جو ہوا دو طرف چلنی تھی وہ صرف ایک طرف چلنی شروع ہو گئی؟ ان کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ریزن فار یور فیلئر از انویریبلی دی سر، ریزن یہ آپ نے فار یور بڑی ہاٹ بات کر دی ہے. میں وقت کم ہے، ذرا میں کمنٹ لے لوں اس پہ، ورنہ یہ اعتراض. ذاکر صاحب بلیک میلنگ پہ اترے ہیں آپ لوگ، کمنٹ کر دیں اس کا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ بلیک میلنگ کی وجہ اعتماد ہے ان کا، اور ان کا اعتماد اس لیے ان کو پتہ ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی اور ان کو کرپٹ سمجھتے ہیں، اور پاکستانی عوام کے سامنے عمران خان از دی اونلی کریڈیبل لیڈرشپ اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پنجاب میں بھی، کے پی میں صدیق ملک صاحب آپ نے کیا کہا ہے؟ جلدی سے طالب علم، میں نے بریک لینی ہے، مرکز میں بھی ہے. چلیں اور ٹھیک ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ نواز شریف فوج کا اور اداروں کا نام لے کے ان کو بدنام کرتے ہیں، اور شہباز کہتے ہیں کہ میرا اس پارٹی سے ان کا تعلق چلیں نہیں ہے. میں ایک بریک لے کے باقی کی باتیں کرتا ہوں آپ لوگوں سب سے. ایک بریک لیں گے جی. بھائی کچھ لوگ سب کے دوست ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی کے بھی دوست نہیں ہوتے. تو اسی جملے کے اوپر جو ہے وہ میں آپ سے ویورز کل تک اجازت لوں گا. ہمیں ہمیشہ فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. دنیا خبر کی دنیا